بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ حضرات سامعین کرام، آج ایک شریعت کا اصول بیان کرنا مقصود ہے، جو اصول آپ کو شرعی اعمال و اقوال میں بہت مختلف جگہوں پر کام آئیں گے۔ شریعت اسلامی اور اصول فقہ میں بلکہ عقل کے اعتبار سے بھی اعمال و اقوال کی ذاتی خوبی اور ذاتی برائی کے اعتبار سے چار بنیادی اس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان چاروں کی تعریف اور اس کی مثالیں پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، حسن لعینہ، یعنی وہ اعمال جو اپنی ذات میں اچھا ہے، کسی اور وجہ سے، کسی خارجی وجہ سے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ذات کے اعتبار سے وہ اچھا ہے۔ جیسے ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اور اسی طرح سے سچ بولنا، اس میں یہ ذاتی اعتبار سے یہ اچھا ہے، حسن ہے۔ اسی طرح سے حسن نمبر 2، حسن لغیرہ، یعنی وہ عمل جو ذاتی اعتبار سے تو اچھا نہیں ہے، لیکن دوسرے خارجی اعتبار سے کسی کے مل جانے کی وجہ سے وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے، وہ کسی اچھائی تک پہنچانے والی ہے، اسی لیے وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ جیسے وضو کرنا، وضو فی نفس ہی کوئی ثواب کا کام یا اچھا عمل نہیں ہے، لیکن وضو چونکہ ایک ضروری اور اچھی فی نفس ہی ذاتی طور پر جو اچھا عمل ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جیسے نماز کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے، اس لیے یہ وہ نماز کی وجہ سے وضو بھی وہ اچھا عمل ہو گیا، اور شریعت کے نزدیک وضو پر بھی ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو اس کو کہیں گے حسن لغیرہ، یعنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا عمل نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک اچھے عمل کے لیے لازم اور ضروری تھا، اسی لیے اس کو کہیں گے یہ خود بھی اچھا عمل ہو گیا، اس لیے اس کو کہیں گے حسن لغیرہ۔ اسی طرح سے مسجد کے لیے، مسجد میں چل کر جانا نماز کے لیے، یہ 2 اصول ہوئے۔ اور تیسرا قبیح لعینہ، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عمل برا ہے، وہ کبھی بھی اچھا اور کسی بھی پہلو کی وجہ کے اعتبار سے وہ حسن، عمدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کفر کرنا، شرک کرنا، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں خود اپنی ذات کے اعتبار سے بری ہیں، یہ کبھی بھی یہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی، پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ اسی ظلم کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات میں بری ہیں، تو اس کو کہیں گے قبیح لعینہ، یعنی ذات کے اعتبار سے وہ برا ہے عمل، اور وہ ذاتی طور پر وہ چیز بری ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے کو کہتے ہیں قبیح لغیرہ، یعنی وہ اپنی ذات میں برا نہیں ہے وہ عمل، لیکن دوسرے کی وجہ سے، دوسرے عمل کے مل جانے کی وجہ سے وہ چیز بری ہو جاتی ہے، عقلاً بھی اور شریعت کی نظر میں بھی۔ جیسے جمعہ کے لیے جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد تجارت کرنا، تجارت اپنی ذات میں مباح یا جائز ہے، کر سکتا ہے انسان، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان ہو گئی تو شریعت نے اس کو اذان کے بعد تجارت کو گویا غلط قرار دیا، شریعت کے نزدیک جائز نہیں ہے اذان ہو جانے کے بعد بیع و شرع کرنا۔ تو یہ خارج کی وجہ سے ایک چیز جو فی نفس ہی جائز تھی، اس کو وہ چیز گویا ناجائز اور گویا قبیح، اس کے اندر قبح اور برائی پیدا ہو گئی۔ اسی طرح سے
अर्ज़ मक़सूबा में नमाज पढ़ना। नमाज फ़ी नफ्सी ही बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी इबादत है, बड़ी अहमियत का मुतहम्मिल है, लेकिन अर्ज़ मक़सूबा किसी की छीनी हुई ज़मीन, गसब की हुई ज़मीन में शरीयत के नज़दीक नमाज पढ़ना बुरा है, एक अमल अच्छा नहीं है। तो ये नमाज फ़ी नफ्सी अच्छा अमल है, लेकिन अर्ज़ मक़सूबा में की वजह से ये नमाज, वहाँ नमाज पढ़ना शरीयत को पसंद नहीं है और ये नापसंदीदा अमल है। आपने देख लिया, कोई भी अमल हो या कोई भी कौल हो, उसकी चार सूरतें हो सकती है, शरन भी और अक़लन भी ये है। वो काम फ़ी नफ्सी ही अच्छा हो तो उसको कहेंगे हसन लिऐनिही, या वो फ़ी नफ्सी तो अच्छा नहीं है लेकिन वो दूसरे की वजह से वो हसन और अच्छा हो जाए तो उसको कहेंगे हसन लिगैरिही, जैसे कि वज़ू। इसी तरह से एक अमल अपनी ज़ात के एतबार से कभी है, बुरा है, वो किसी वजह, कभी भी और किसी भी वजह से वो अच्छा नहीं हो सकता, उसको कहेंगे कभी लिऐनिही। इसी तरह से चौथा वो अमल जो अपनी ज़ात के एतबार से तो बुरा नहीं है लेकिन दूसरे की वजह से वो बुरा हो जाता है, उसको कहेंगे कभी लिगैरिही। इन चारों का मफ़हूम और इन चारों की मिसालें आपके सामने रख दी गई। ये शरीयत के वो उसूल हैं कि अगर इसको याद रखा जाए तो बहुत सारे आमाल और बहुत सारे अक़वाल के वक्त ये पेश नज़र रहे तो आसानी से ये बात समझी जा सकती है कि ये चीज़ हसन है, हसन लिऐनिही है, हसन लिगैरिही है, कबीह लिऐनिही है, कबीह लिगैरिही है। उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल के जवाज़, अदम जवाज़ और सवाब और अदम सवाब का शरीयत फ़ैसला करता है और हम मोमिन इसके मुकल्लफ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हकीकत को समझने और इसको याद रखने की और इसके रोशनी में अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। ये बात अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।